اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائے ظہور امام الزمانہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہاد عصات وفی کل ساعت ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکا تو امت متیہ فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد رب صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد و آل بلند صلوات میرے پروردگار بارگاہ عزت میں آنے والے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ عطا فرما۔ میرے پروردگار 6 ماہ کے علی اصغر کا واسطہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد نصیب عطا فرما۔ میرے پروردگار امام سجاد کی بیماری کا واسطہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت یاب فرما۔ میرے پروردگار موت کی چشکیوں زبان پر علی ولی اللہ جاری فرما۔ تمام دعائیں ایک طرف یہ دعا ایک طرف ہمارے پروردگار ہمارے 12ویں امام کے ظہور میں تاجید فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے بلند بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولا کائنات مشکل کشائے شیر خدا احیاء رسول تاجدار امامت اسد اللہ وجہ اللہ ید اللہ آیت اللہ نور اللہ حلالی حرامی کے پہچان ہے جس کا مولا علی ہے، جسم کی ساری طاقت لگا کر دونوں ہاتھ بلند کر مل کے نعرہ ایسا لگاؤ نہ جب کوئی شہنشاہ اونچا ہو جائے نعرہ حیدری حیدری واضح بلند صلوات۔ میرے پاس چند مصرے مرض کر رہا ہوں کہ علی کے بغض میں ایسے نصیب پھوٹ گیا، کیا علی کے بغض میں ایسے نصیب پھوٹ گیا، عقل و شعور و دامن چھوٹ گیا، اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کر جن کا نگاہ ٹوٹ گیا۔ مولا باز فرما رہے ہیں کہ او حسب نسب کے حرام زادو، حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈل رہے ہو، گلیس ماؤں کا دودھ پی کر صاحب کو سر سے لڑ رہے ہو۔ مولا فرما رہے ہیں حسب نسب کے حرام زادو، عجیب بستی میں ڈل رہے ہو، گلیس ماؤں کا دودھ پی کر صاحب کو سر سے لڑ رہے ہو۔ عباس فرما رہے ہیں یہ زمین و آسمان حق مہر فاطمہ ہے، اناج کھا کے بدل رہے ہو، نمک حرام ہو اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو۔ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ، کیا عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ، عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ جو بندہ چپ بیٹھا ہے وہ اس سوچ کے خیالات میں کہ کہاں اللہ کا عرش، کہاں زہرا کی چوکھٹ، اللہ کا عرش کہاں، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ عرش خدا سے افضل ہے دہلیز فاطمہ۔ مجھے بتاؤ عرش خدا پر رہتا کون ہے؟ جبرائیل رہتا ہے، اسرافیل رہتا ہے، اسرائیل رہتا ہے، میکائیل رہتا ہے۔ زہرا کی چوکھٹ پر کون بیٹھتا ہے؟ سلمان بیٹھتا ہے، کمبر بیٹھتا ہے، ابو ذر بیٹھتا ہے، اور فضا بیٹھتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک کبھی فضا نے کہا ہو یا علی مجھے آسمان کی رانی بنا دے، کبھی سلمان نے کہا ہو یا علی مجھے جنت کی سیر کرا دے، کبھی کمبر نے کہا ہو یا علی مجھے آسمان دکھا دے؟ ادھر والے ادھر جانے کی خواہش نہیں کرتے، ادھر والے کبھی کمی بن کر، کبھی بکاری بن کر، کبھی اسیر بن کر۔ اپنے بچوں کو مجلسوں میں لایا کرو تاکہ انہیں پتہ چلے حسین کا شجرہ کیا ہے، یزید کا شجرہ کیا ہے۔ میں تجھے سناتا ہوں حسین کا شجرہ، تم مجھے سنا یزید کا شجرہ۔ حسین 3 شعبان کو زہرا کے گھر قرآن بن کر نازل ہوا، یزید شام اور حمص کے درمیان والے شہر تکبر میں عذاب بن کر نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گردی شراب کی دی گئی، حسین کو پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان چسا دی گئی۔ یزید کا نانا جس کا تعلق عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا
دادی ہندا وہ تھی جس نے رسول کے سکے چچا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا. حسین کی دادی وہ تھی جسے قبر میں خود نبی نے لٹایا, جس کو کفن نبی کے کرتے سے ملا. یزید فاجر تھا, حسین روزہ دار تھا. یزید فاسق تھا, حسین نمازی تھا. پھر 26 رجب کا ولید کے دربار میں کھڑے ہو کر حسین نے کہا, اے ولید لکھ یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ تیرے دادے جیسا میرا دادا نہیں, تیرے بابے جیسا میرا بابا نہیں, تیرے نانے جیسا میرا نانا نہیں, تیری ماں جیسی میری ماں نہیں, نہ تو مجھ جیسا نہ میں تجھ جیسا. دن 10 محرم کا طے کر, میدان کربلا طے کر, تو اپنے لاکھوں لے کر آ جائیں, میں اپنے 72 لے کر آؤں گا, اور آنے والی ہر حلال ذاتی نسل کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا, حسین زندہ باد ہے, یزید مردہ باد ہے. بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین ہے, بندگی کے دیس میں سب سے بڑا حسین, کرتا رہا خدا کے لیے کیا سے کیا حسین. لبیک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو, پروردگار کہہ رہا ہے لبیک یا حسین. بعض بندہ کہتے ہیں جی یہ اہل تشیع ڈر گئے. میں کہہ رہا ہوں ڈرے وہ جن کے مولاؤں نے ڈرایا ہو. ہم کیوں ڈرے؟ کہ ہمارا مولا وہ ہے جس نے مرنے سے پہلے ایک بات کہہ دی تھی, میرے چاہنے والوں کہیں بھی رہنا, پریشان نہ ہونا, میں علی تمہاری قبر کے اندر آؤں گا, میں حشر میں آؤں گا, میں نشر میں آؤں گا. علی کا وعدہ ہے یہ, علی کا وعدہ. میں علی قبر کے اندر آؤں گا, میں حشر میں آؤں گا, میں نشر میں آؤں گا. مجھے دنیا والوں سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, اپنی مرضی کے پیر بنا لو, اپنی مرضی کے امام بنا لو, پر مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک کیا تمہارے کسی مولا نے کہا ہے تم مرو گے میں آؤں گا, میں تمہاری قبر کے اندر آؤں گا, میں حشر میں آؤں گا, میں نشر میں آؤں گا؟ ارے عقل کا دشمنو, آج زندہ نبی کی مدد کوئی نہیں آئے, بتا مردے کی مدد کا کیسے آئیں گے؟ جی کیا تمہیں گلیوں میں یا حسین کی صدائیں اچھی نہیں لگتی؟ تم جان بوجھ کے یہ آوازیں بند کرنا چاہتے ہو. ہم کو چندے لے کر مجھ سے کرواتے ہیں, ہم کو ہیرات لے کر مجھ سے کرواتے ہیں. آج تک ہمارا کوئی شیعہ بندہ بس اسٹاپ پر ڈبہ لے کر نہیں چڑھا کہ ہمیں پیسے دیں, ہم نے مجلس کرانی ہے, ہمیں پیسے دیں, ہم نے مجلس کرانی ہے. تمہاری پوری قوم کا 1 سال کا خرچہ ایک طرف, ہمارے 10 دنوں کا خرچہ ایک طرف. پھر جب ممبر پر بیٹھتے ہیں چٹ پہ چٹ, چٹ پہ چٹ. جی یہ بتائیں یہ کہاں لکھا ہے, یہ کہاں لکھا ہے؟ جس دن ہمارے سوال نامے آئے نا تم سے جواب نہیں دیے جانے. ہمارا تو ایک ہی سوال پڑا ہے, ابھی تک تم یہ نہیں طے کر پائے کہ بچے کے کان میں اذان صبح والی دینی ہے کہ شام والی. فرشتے جس کے پیروں تلے پر بچھائیں اسے طالب علم کہتے ہیں. طالب علم جن کی جوتیاں صاف کرے انہیں استاد کہتے ہیں. استاد جن کا احترام کرے انہیں راوی کہتے ہیں. راوی جن کا احترام کرے انہیں تابعین کہتے ہیں. تابعین جن کا احترام کرے انہیں تابعی کہتے ہیں. تابعی جن کا احترام کرے انہیں صحابی کہتے ہیں. صحابی جن کا احترام کرے انہیں پیغمبر کہتے ہیں. پیغمبر جن کا احترام کرے انہیں نبی کہتے ہیں. نبی جن کا احترام کرے انہیں رسول کہتے ہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام پیغمبر نبی رسول جس کا احترام کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمد جسے اٹھ کے سلام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. فاطمہ جس کی جوتی صاف کرے اسے علی کہتے ہیں. علی جسے جھک کر سلام کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا سر جب لایا گیا نا دربار شام میں, جو یزید نے آیت پڑھی بی بی کی طرف دیکھ کر, میں چاہتا ہوں آپ کو سناؤں. یزید کہتا قل اللہم الملکی توتی الملکی منتشا و تنزع ملک منتشا و تعز منتشا و تذل منتشا. اے حبیب جی پروردگار کہہ
دو لوگوں سے کہ جسے چاہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ عزت چھین لیتا ہے، جسے چاہے اللہ محل دیتا ہے، جسے چاہے اللہ محل چھین لیتا ہے، جسے چاہے اللہ سلطنت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ سلطنت چھین لیتا ہے، جسے چاہے اللہ ذلت دیتا ہے، جسے چاہے اللہ ذلت چھین لیتا ہے۔ یزید کا اشارہ یہ تھا کہ یہ محل، یہ شان و شوکت یہ مجھے اللہ نے دی ہے۔ تیسرے سپارے کی سورہ آل عمران کی 26ویں آیت یزید نے پڑھی، اسی سورہ میں سے بی بی نے بھی یزید کا جواب دے دیا۔ بی بی کہہ رہی ہیں والا یحسبن الذین کفروا، کافر یہ گمان نہ کرے، انما نملی لہم خیر لانفسہم، جو ہم نے ان کے لیے رسی ڈیلی چھوڑی ہوئی ہے، انما نملی لہم لازدادوا اثما، تاکہ وہ گناہوں میں اضافہ کرتے رہیں، جو ہم نے انہیں مہلت دی وہ ان کے لیے بہتر ہے، ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے ایک ذلیل عذاب ہے، یعنی یہ عزت نہیں ذلت ہے، تخت پر بیٹھا ہے مگر ذلیل ہے، تخت پر بیٹھا ہے مگر ذلیل ہے۔ بی بی شام آئی، محمد آنا چاہتے تھے، علی کی خواہش تھی، حسن کی خواہش تھی، حسین کی خواہش تھی۔ بی بی شام آئی، بی بی نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، دونوں طرف دیکھ کے کہتی ہیں یہ وہ سلطنت تھی جس کے بارے میں میرے بھائی کو مروایا، یہ وہ محل تھا جہاں میرے بابے کے بارے میں گوشت سازشیں کرتا تھا، یہ وہ محل تھا جہاں گورنر کو خط لکھتا تھا۔ بی بی کہتی ہیں چلو اب محمد کا قاتل چھپ گیا ہے، علی کا قاتل چھپ گیا ہے، میری ماں زہرا کا قاتل چھپ گیا ہے، حسن کا قاتل چھپ گیا ہے، پر اب میں اس لفظ یزید کو گالی نہ بنا دوں، مجھے زینب نہ کہنا۔ بی بی کا پہلا قدم آیا، بی بی کا رفتار عباس جیسی، لہجہ علی جیسا بتایا ہے زینب نے یہ دربار میں جا کر، ولایت کے سارے ہنر کھول دیتی ہوں، کیا بتایا ہے زینب نے یہ دربار جا کر ولایت کے سارے ہنر کھول دیتی ہوں۔ ارے علی وہ علی ہے لہجے میں جس کے خدا بولتا ہے یا میں بولتی ہوں۔ بی بی آئی، بی بی کا لہجہ علی جیسا، رفتار غازی جیسی۔ بی بی یزید کے پاس گئیں، ایک معین نے یزید سے کہا یزید تو نے حسین کو قتل کیوں کیا؟ یزید کہتا حسین میرے اختیار کو نہیں تھا مانتا، حسین کا بابا میرے اختیار کو نہیں تھا مانتا، حسین ہماری بیعت نہیں تھا کرتا۔ اتنا جملہ آیا، علی کی بیٹی کا جلال آیا، جا کے کہنے لگی یزید ہم تیرے اختیار کو نہیں تھے مانتے، چل آ اب میں تجھ سے ایک کام کرتی ہوں، میں تجھ سے بات کرتی ہوں، یہ روشن گانوں سے ہوا آ رہی ہے، اس کو روک۔ یزید کہتا بی بی میرا بس کی بات نہیں ہے۔ بی بی کہہ رہی ہیں گوڑوں کی عادت ہے، گوڑوں کے پائے میں سننے ہوتی ہیں، ان سے آواز آتی ہے، ان کو روک۔ یزید کہتا بی بی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ بی بی کہہ رہی ہیں ہر اونٹ کے گلے میں گھنٹیاں ہیں، اونٹ گردن موڑتا ہے، گھنٹیوں کا شور ہوتا ہے، میں نے تجھ سے بات کر دی ہے، اس کو روک۔ یزید کہہ رہا ہے بی بی یہ بھی میرا بس کی بات نہیں ہے۔ بی بی نے صبر لیا، ادھر سے موذن پہنچ گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بی بی کہتی ہے یزید کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس اذان سے میرے نانے کا نام مٹوا، اپنے نانے کا نام لکھ۔ یزید کہتا ہے بی بی میرا بس کی بات نہیں ہے۔ بی بی کہتی ہے یزید اب مان بھی جا، تم لعنت والے ہو ہم درود والے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں جو گردنیں کاٹتی نہیں کٹواتی ہیں، گردنیں کٹوا کے بھی نیزے پہ قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ امام حسین جب گر گئے نا گھوڑے سے، آئی بی بی 11 محرم کو لاش پہ آ کر رو کے کہتی ہے حسین حسین بہن کو معاف کر دینا، حسین بہن کو معاف کر دینا، میرا جی بڑا چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کروں، حسین مجبوری بن گئی ہے، حسین امت رسیاں لے کر آ گئی ہے، حسین میں کیا کروں؟ بی بی کہتی ہیں حسین بتا میں تیرا چہلم کربلا میں کرنا چاہتی تھی، حسین میرا ایک بھائی نہیں مارا گیا، میرا سب بھائیوں کی ماری گئی ہے۔ امت لکھتی ہے کہ بی بی اونٹ میں بیٹھی تھی، بی بی کے ہاتھ پیچھے کی طرف بندے تھے، اگر بی بی کے ہاتھ کھلے ہوتے بی بی پتھروں سے حسین کی لاش دیکھتی۔ بی بی اونٹ سے بتاؤں کیسے اتری ہے؟ جب غازی کے بازو قلم ہو گئے، غازی گھوڑے سے اترا، اسی طرح علی کی بیٹی اونٹ سے اتری۔ امت لکھتی ہے کہ بی بی کے ہاتھ کھلے ہوتے بی بی ہاتھوں سے پتھر اٹھاتی، پر بی بی کے ہاتھ
بندے تھے. بی بی نے اپنی کونیوں سے پتھر پیچھے کیے, بھائی کی لاش دیکھی, رو کے کہتی ہے حسین, حسین بتا تیرا سر کہاں ہے. کٹی رگوں سے آواز آئی, زینب سر کا نہ پوچھ, بتا تیری چادر, بتا تیری چادر کہاں ہے. بی بی کہتی ہے حسین چادر کا نہ پوچھ, غازی کا قاتل نیزے سے میری چادر لے گیا, غازی کا قاتل نیزے سے میری چادر لے گیا. مولا کا ایک نوکر تھا جس کا نام جابر تھا, اس نے 5 محمدوں کی دیکھ بھال کی تھی. کربلا کے میدان میں نہیں آ سکا, اسے پتا چلا کہ مولا شہید ہو گئے ہیں. مولا کی قبر پہ آیا, وہ اتنا رویا کہ اس کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی. رو کے کہتا مولا مجھے آنکھوں کی بنائی دے دے. مولا نے کہا جابر میں بنائی نہیں دے سکتا. جابر چپ ہو گیا, مولا کا تو پہرا دیتا رہا. ایک دن جابر کو کچھ اونٹوں کی آواز آئی, اونٹ آ رہے تھے, جابر کی آنکھیں نہیں تھی. جابر بغداد ٹیلے پہ گیا, جا کے کہنے لگا اے اونٹ وہیں رک جا, آگے نہ آ. اونٹ نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہاں سے آیا ہے, کہاں جانا ہے؟ اونٹ کہتا ہے شام سے آیا ہوں, مدینے جانا ہے. کہا تمہارے ساتھ کوئی ساتھ ہے؟ کہتا مولا سجاد. کہتے ہیں ہاں میری ماں ہے. جابر کہتا اپنی ماں کو کہہ ادھر اتر. مولا سجاد رو کے کہتی ہے میری ماں ادھر بھی اترے گی, میری اماں ادھر بھی اترے گی. جابر کہتا میری مجبوری ہے, یہاں کا ایک شہنشاہ ہے جس کا قانون ہے کہ یہاں پہ آل محمد کا نواسوں کا خون گرا ہوا ہے, یہاں سے اتر جانا ہے. شہنشاہ کا نام پوچھا, عباس نام آیا. بی بی رو کے کہتی ہے سجاد, سجاد ذرا دیکھ میرے عباس کے قانون اب بھی چلتے ہیں. اتنا جملہ آیا, جابر بھاگتا گیا مولا کی قبر پہ, جا کر رو رو کے کہنے لگا مولا مولا مجھے معاف کر دینا. وہاں پر ایک بی بی آئی ہے جو کہہ رہی ہے کہ میرا عباس, میرا عباس. مولا کہہ رہے ہیں جابر تو نے اسے اترنے کا تو نہیں کہا. جابر کہتا مولا میں نے انہیں اترنے کا کہہ دیا. مولا کہتے جابر بھاگ کے جا, ان بی بی کو کہہ اترو نا, غازی قبر پر بلا رہا ہے. جابر گیا, جا کے کہنے لگا مجھے نہیں تھا پتا آپ زینب ہیں, اسے غازی بلا رہا ہے. بی بی اونٹ سے اتری, وہاں سے کبھی اکبر کا سلام آئے, کبھی قاسم کا. بی بی غازی کے قبر پہ گئی, جا کے رو کے کہتی ہے غازی, غازی قبر سے نکل